بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت گرامی قدر احباب یاد رکھو دین کے اندر انسان دی بڑی قدر و قیمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی ہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے میں کوئی اسکالر نہیں، میں کوئی مفتی نہیں، کوئی محدث نہیں، مفسر نہیں، ایک سادہ یا درویش یا بندہ میرے ذہن میں کچھ چیزاں ہوئی آنیاں جڑیاں میں تواڈے نال شیئر کرنا کہ اگر تسی کسے بندے نال اس وجہ تو ناراض ہوتے ہو کہ انہیں ایک اسلامی سٹیکر جدے ہوتے کوئی اسلامی عبارت لکھی سی وہ مشین تو اٹھا کے پورے دانے پھینک دیتا ہے لہذا وہ بندہ واجب القتل ہے، تو پھر سوال پیدا ہوئے گا کہ ساڑیاں گلیاں میں بازاراں میں ساڑھے گھراں دے چار چفیرے جڑے قرآن مجید دے اوراق اور مقدس کاغذات ردی کاپیاں جنہاں ہوتے خوبصورت دینی گلاں اسلامی گلاں درود و سلام قرآنی آیات و حدیث لکھی ہیں تے وہ قدمہ تھلے ہوئی پہ دی وہ پھر جڑا ساڑھا معاشرہ ہے انہاں میں تسی دنیا منیاں مسلمانان تے کدی نہیں سزا دیتی جرم ہے کہ ایک بندے نے میں نہیں پتا واقعہ کی ہوئے میں سنے کہ ایک سٹیکر لا کے جو پھینک دیتا ہے ڈسٹ بن دیا کسی جگہ دے پتہ نہیں پھینکے یا نہیں پھینکے لیکن اگر پھینکے ہے بفرض محال اگر پھینکے ہے تو سوال ہے کہ ساڑھے معاشرے میں بھی ہر روز ہی وہ جرم ہوندہ کہ ساڑھیاں گلیاں دے بازار نہ ورکیاں نہ اور آخر بھرے پہننے میں یہ چیزیں لکھی ہیں تو انہوں نے کس اختیار دیتا ہے کہ جیڑا بندہ کاغذ کی بے حرمتی کرتا ہے وہ واجب القتل ہو گیا بولیو اگر وہ واجب القتل ہے تو بندے ساڑی اگر جن کتنے میرے نال اتفاق کر سکتے ہو نہیں کر سکتے بڑی اپنی مرضی اور چائس کے بعد میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں ہاذا ما عندی یہ میرا اوپینین ہے یہ میرا سوچنے کا انداز ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں آپ آزاد ہیں کہ اگر کاغذ کی بے حرمتی جرم ہے تو اے جرم تے ساڑیاں گلیاں تے بازاراں وچ روز ہوندا ہے تو
تھی ہو سکتا ہے امرود لو تو 4 حدیث لکھی ہو جس کاغذ سے تو امرود دکھا گیا کٹ کے تھی کوئی اور چیز خریدتے ہو تو اس رسی پہ پتہ نہیں کی لکھا ہو تھوڑیاں اخبار سے پتہ نہیں کی لکھا ہو تو پتہ نہیں کس کس جگہ سے یوز کر رہے ہیں. تو اگر کوئی غیر مسلم جرم کرے تو وہ تو گستاخ ٹھہریا تو جڑا کلمہ پڑھ کے جرم کر دیا وہی وہ ڈبل گستاخ نہیں بنتا. کی خیال ہے کہ وہ تو منے ہی نہیں کلمے وہ کر رہے گستاخی اسی من کے گستاخی پہ کرتے ہیں. تو عزیزو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کوئی قانون بنایا ہے تو ایک قانون کا قانون ہوتا ہے the rules are equal for anyone. قانون پھر سارے واسطے برابر ہوتا ہے کچھ واسطے ہو تو کچھ واسطے ہو نہیں ہوتا. قانون سب واسطے برابر ہوتا ہے. پھر ایک ہی مطلب ہے وہ کرے تھے جرم ہے اسی کریے تو جرم نہیں. ایسا کیوں ہے؟ سو میرے عزیزوں اور ساتھیوں ساڈے اندر بھی یہ غلطیاں موجود ہیں. اسی مسلمان ہیں کیا حضور نے نہیں فرمایا جڑا ملاوٹ کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں؟ تو کون ہے جڑا ملاوٹ نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا جڑا سود لیتا ہے وہ اللہ نال جنگ کرتا ہے؟ تو کتنے بندے سود کا بزنس کرتے ہیں سود لیندے دین دین سارے. حضور نے نہیں فرمایا رشوت لینا والا حضور کی کتنے جڑے لیندے تے دین دین. حضرات محترم یہ سارے جرم نے جڑے سارے معاشرے میں دن رات ہوندے لیکن اسی کسی ایک بندے کو پکڑ کے اٹھی عدالت لا کے سزا دین دا ساڈے کول کی اختیار آ گیا ہے. بھائی عاشق بنو رب دا نام لے عاشق بنو لیکن عاشق بنو جج نہ بنو. کو سمجھ آئیے؟ عاشق بنو جج نہ بنو. اس طرح سے پھر جیڑا بندہ دل کرے گا کل نو اتنے کسی بندہ کو بیٹھے گا داڑھی میں شیو کرا دیا وہ اتنے انہوں کوٹ کٹے گا تو میرے نبی جی سنت دی بھی حرمتی بھی کرنا ہے تیری ایسی ہے تیسی. وہ داڑھی مڈانا بھی تو سنت دی بھی حرمتی نہیں وہ سارے کرتے پے تو کل نو اتنے بولو تو کوٹ کٹے گا وہاں بھی گل کر میرے نبی جی سنت دی بھی حرمتی بھی کرنا ہے. اذان ہوئی ہے بندہ بزنس کیا کرتا ہے کاروبار کیا کرتا ہے تو کاروبار کرنا شریعت میں ممنوع ہے تو پھر ادھر لڑو گے. عزیزوں اور ساتھیوں تھوڑا جا حضور دی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عاشقوں تھوڑا جا ٹھنڈے ہو عاشقوں تھوڑا کول ڈاؤن کرو. ایک عشق دی گرمی کی دے توانی نہ جلا دے. ایک عشق دی گرمی کی دے توڑا مسلمانہ دا ایمیج خراب نہ کر دے. عشق دیئے حدت کہ دے توڑا اسلامی تشخص جلا کے راک نہ کر دے. عشق دیئے شدت تو انہوں دشت درد نہ بڑھا دے. مجرور نہ قرار دیتے جاؤ. میں نہیں پتا انہوں نے کیڑی کمیونٹی نال تعلق ہے جنہ بندیاں کوئی واقعہ کیتا ہے سیال کوڑی میں نہیں لگا. وہ کون نے کیڑی قوم نہ تعلق رکھتے وہ سنی نے شیعہ نے وابی نے دیوبندی نے کون نے میں نہیں لگا. لیکن عزیزوں اور ساتھیوں کیا آپ نے اپنے نبی کا طریقہ نہیں پڑھیا؟ تو اپنے حضور کا طریقہ نہیں سنیا؟ میرے آقا مولا مدنی تاجدار مسجد نبوی ہیڈ آف دا اسلامک اسٹیٹ نے حیثیت نال تشریف فرما ہے. حضور چیف آف آرمی سٹاف بھی نے اس وقت میرے نبی پاک سرکار اس ویلے چیف جسٹس بھی نے اپنی امت سب کو بڑے ہونے دار سب حضور فیصلے کرتے مسجد ہے. سپریم کورٹ بھی مسجد ہے, سپریم لا بھی مسجد ہے, ڈی ایچ کیو بھی مسجد ہے. سارے بادشاہیاں مدینے کے تاجدار نے قدموں دے ہیٹھ نے.
اور صحابہ جیسے سپاہی حضور تھے، نماز فجر پڑھ کے حضور جلوہ گر جڑا بندہ تقریر سمجھ لے گا وہ سمجھ آ جائے گی دین شے کی۔ حضور سرکار تشریف فرما تو ایک یہودی عالم، مسلمان عالم ہوتا ہے، یہودیاں ہبر سدے انہوں نے جو غریبی یا ہبر، وہ حضور نے وہ دے کوڑوں کو جی قرض لیا سی، حضور نے وہ دے کوڑوں کو جی قرض لیا سی۔ اجائے دا مطلب ہے یہودی کو قرض مل نہیں دے کیونکہ سرکار نے قرض لیا سی، وہ قرض لیا سی سرکار نے، انہیں قرض دیتا سی، اور انہیں جدوں ویکھیا کہ حضور نے پیسے خرچ کر لے نے جڑے میں دیتے سن، وہ فجر دی نماز ویلے آ گیا مسجد وچ، اس آکھیا میرے پیسے دے۔ مسجد بھی حضور دی تے شہر بھی حضور دا، مہاجر بھی حضور دے تے انصار بھی حضور دے، اور یہودی مدینہ شریف دے اندر منارٹی نے، اقلیت نے، تھوڑے نے، اور مسلمان سینارٹی نے، اکثریت نال نے، زیادہ نے، اور رسول اللہ سرکار ریاست مدینہ قائم فرما چکے تھے اور انہوں نے معاہدہ فرما چکے تھے کہ تواڈے نال ساڈا معاہدہ ہے، امن و امان برقرار رکھاں گے، تواڈی حفاظت کریں۔ حضرات محترم ذرا سمجھیے، ذرا سمجھیے، ہوئے ہوئے سجنا تو کتنے ٹر گیا ہے؟ میں تائیں دیانا درویشہ دے نیڑے جو کیا کرو، تسی نام دیو مولویاں دے نیڑے، جی تو اڈا پھر بلڈ پریشر تائیں دے آئی رہن دے، درویشہ دے نیڑے ہو تو تسی ٹھنڈے ہو کو تھوڑے، تسی کول ہی نہیں دے۔ میری آج دی گفتگو تو سارے سنگی دھیان کر سکتا، میرے نبی سرکار نے اس نے ادھار، یہودی کو سرکار نے ادھار لے لیا، وہ جب خرچ ہو گئے، جب آ گیا فجر کی نماز پڑھ کے حضور بیٹھے سن کو رکھا کہ میرے پیسے واپس کرو، ادھار واپس کرو، تو سرکار نے فرمایا آجے تے نہیں، کہ وعدہ بھی نہیں آیا، اس نے کیا وعدہ پاوے نہیں آیا پر میرے پیسے دیو، انہیں دیتے بھی جان بوجھ کے سن تھے اور مطالبہ بھی جان بوجھ کے کر رہے ہیں، میرے پیسے دیو۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جیتے نہیں، اس نے کیا پاوے نہیں، میں اتنے پیسے دینے کے کتاب اٹھن دینا نہیں دے تو اٹھے آ جانا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے نہیں اٹھے، سرکار بیٹھ کے مسلے، اے فجر کی نماز کی گل سی پیش ہو گئی، فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز حضور نے ادا فرمائی۔ جب عشاء پڑھ لئی نا، اے ہن ساری توجہ میرے حل کر رہا، عشاء پڑھ لئی، ہن سویر تو رہ کے سوتا ہو گیا جب، تو سرکار بیٹھے سن، یہودی بھی بیٹھا جی، پھر عاشق بھی بیٹھے سن۔ رسول اللہ دے صحابہ نے اس یہودی نو دھمکایا، دھمکایا، نہ ہاتھ اٹھائے نہ منہ چ بولے، یتحدثونہ ویتبعدونہ، اپنی اکھاں نال دھمکایا، یعنی صرف اکھ نال اشارہ کیتا ہے، اکھاں نال ڈرایا ہے، بولے بھی نہیں، ہاتھ بھی ہے مسجد حضور دی تے ہے یہودی تے نبی پاک سرکار خود موجود نے، مولا علی حدیث دے راوی علی نے بھی ہوتا، صحابہ کہنے ففاتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملذی یصنعون بھی، میرے حضور نو پتہ چل گیا کہ صحابہ انہوں اکھاں نال دھمکایا ہے۔ میرے حضور فرماندے نے صحابہ مانانی ربی
ان اظلم معاہدا، صحابہ میرے رب نے مینوں کسے نال ظلم کرن تو منع فرمایا ہے۔ صحابہ منع انی ربی، میرے رب نے منع فرمایا ہے ان اظلم معاہدا، جنہاں نال وعدہ کیتا ہوئے معاہدہ کیتا ہوئے اودے نال ظلم نہیں کرنا۔ بیلیو اج دے قانون اگر کوئی غیر ملکی ساڈے ملک جاوے، ساڈا ملک تے پاکستان دی عوام او دی جان دی حفاظت دا وعدہ کیتا ہویا ہے۔ ساڈا وعدہ ہے جڑا غیر ملکی ساڈے پاکستان دی پاک دھرتی تے قدم رکھے، ساڈا ملک، ساڈی انتظامیہ، ساڈی فوج، ساڈے ادارے اسی خود پابند ہاں، او دی حفاظت کرنا ساڈی ذمہ داری ہے۔ علیلہ جدی حفاظت کرنا ذمہ داری آئی، او دے نال ظلم کر کے تسا حضور دے عاشق میں کہلاؤ گے۔ عزیزہ نے محترم، وڈا عشق توانو غلط طرف لے جا رہے ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، آگ جلی ہوئی ہوئے، سیانے ہو دے تو نفع اٹھان دینے، آگ نال گھر نہیں جلائی دا۔ آگ جلائی ہوئے نا، وہ دے تو نفع اٹھائی دے، وہ دے نال گھر نہیں جلائی دا۔ آگ جلائی بیٹھے ہو عشق دی، کہ خدا دا نہ ہے گھر نہ جلاؤ، اس آگ تو نفع حاصل کر۔ عشق دی آگ نال اپنے ملک دی روایات اور مسلمانہ دے تشخص کو نہ جلاؤ، اسلام کی مہمان نوازی دی روایات کو نہ جلاؤ۔ رب دا نہ ہے عشق دی آگ نال اپنے اندر دی منافقت کو جلاؤ، عشق دی آگ نال اپنے اندر دے تکبر تے غرور کو جلاؤ، اپنے اندر دے حیوان کو جلاؤ، عشق دی آگ نال محبت دا نور پھیلاؤ۔ ایک کس دین دے تسی پیروکار ہو گیا تو انوے احساس نہیں ہوتا کہ ساڑھے گھر کوئی مہمان آئے، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جدو توڑا کوئی مہمان بڑھے ہیں جو دی مہمان نوازے کری دی، میں حیران ہونا اسی کیسے مسلمان ہیں؟ ایک بندہ ساڑھے کو اتنے سال رہندا ہے، وہ غیر مسلم ایسے مسلمان ہیں، یار اندے اٹھے ساڑھا رنگ کیوں نہیں چھڑے؟ سوچیو نظر آگا یہ اتنا چیر کہ غیر مسلم ساڑھے بیچ رہندا ہے، وہ ساڑھے برگا کیوں نہیں ہوئے؟ اگر ساڑھے کردار پختگی ہوندی کہ وہ ساڑھے کو رہ کے آتا کہ یار محمد غلام بیٹے سونے نے ندار کا کتا سونا ہو۔ اسی تے حضور دی سرکار دی تعلیمات کو کس رنگ سے دنیا دے سامنے پیش کر رہا ہے کہ مسلمان اتنے شدت پسند ہوتے، مسلمان اتنے اب نارمل مائنڈ دے مالک نہیں کہ انہاں گل کرو تے قتل تک چلے جاتے۔ عزیزہ نے من عشق رسول ہر مسلمان دی ضرورت ایمان دی علامت ہے، مسلمان دی جنہوں عاشق رسول نہ کیا جائے۔ لیکن ذرا تکتے سے میرے حضور مسجد جلوہ کرنے، ایک دیہاتی پینڈو گمڑا کے جھلا کوئی مسجد چایا اور مسجد اندر رفع حاجت کرنے لگ پیا، پیشاب کرنے بہ گیا۔ مسجد اندر مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا تو اے بے حرمتی ہے کہ نہ؟ چلو بڑی نہیں تھی چھوٹی نہیں تھی ہے نا؟ تو صحابہ پوچھے اس کو منع کریے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، جو یہ کرنا چاہتا ہے کر لیں گے، جو یہ کرنا چاہتا ہے اس کو کر لیں گے۔ ہوئے ہوئے جدو نے مسجد کے اندر پلیدگی کر لئی، مسجد کو ناپاک کر لیا، اس جگہ کے پخانہ کر لیا، تو فرماتے ہیں حضور آؤ ہون صفائی کریں۔ رسول اللہ کو پتا سی مہمان نے خدمت کی میں کری لیو سامنے آؤں ہی نہیں۔ منع ہے غیر مسلم نے، انہوں نے کی پتہ ہے مسلمان دی نظر کسے سپیکر دی کی قدر و قیمت ہے، جنہاں نے پورے بازار سپیکراں گھرے پہلے قدم آئے ڈھول دے پھر دے انہاں مسلمانہ نے اتنا غصہ لگ جائے گا سپیکر اتارن دا، انہوں کی پتہ سی۔
حضرات میری گھر سے توجہ کر دے پہ میرے حضور کے گھر مہمان آیا، حضور نے کھانا کھلایا، اور رات کو اس کو مسئلہ بڑھیا جس بستر پہ وہ سو رہا سی انہیں وہ بستر گندا کر دیا، صبح اٹھیا تو جلدی نکل گیا، میرے جب تھوڑی دور گیا تو انہیں یاد آیا کہ یہ اٹھی رہ گئی، واپس آیا تو دیکھا حضور سرکار بستر خود دھو رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، تسی حضور دی ہے روایات کیوں نہیں پڑھی؟ تسی رسول اللہ دے یہ واقعات کیوں نہیں پڑھتے؟ تسی کیوں نہیں پڑھتے کہ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؟ کوئی عالمین سے کافر بھی موجود نہیں، حضور کافر واسطے بھی رحمت۔ ایک کافر سارے دو نمبریاں کرتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے تو روٹی تو رب انہوں نے بھی دینا، وہ جو اللہ مندے نہیں تو انہوں نے مان چا کرے بولتے نہیں، اللہ کو مندے نہیں چاہنا امریکہ والے، یونائٹڈ کنگڈم والے اے ہندو اللہ مندے تو انہوں نے روٹی کیوں نہیں بند کرتے؟ وہ دے سامنے وہ نہیں ملتے، شرک کرتے ہیں، اتنا کے جھک دیں، لیکن وہ روٹی مڑ نہیں دے رہے کہ تو ساڈا خالق ہے نیا بڑیا حوصلے والا کہ جڑے وہ نام فرمان نے روٹی انہوں نے بھی دینا پیا، تواڈے وچ اتنی برداشت کیوں نہیں ہوتی بھی جڑے رب نوں منن والے ہوئے؟ حضرات مطلب رب کا راج ایڈے بڑے عاشق نہ پڑھو کہ ہر بندہ چاہو کہ عدالت لا لے، ہر بندہ گلی محلے دے مردے عدالت لا کے کہہ جائے کہ میں فیصلہ کراں گا کون عاشق ہے تے کون گستاخ ہے۔ یہ فیصلہ کرن دا اختیار اگر بندیاں کو آ گیا تو انارکی پھیل جائے گی، پھر ہر گلی ہر چوک وچ قتل و غارت شروع ہو جائے گی کہ فلاں عاشق نہیں فلاں عاشق نہیں۔ اتنے تسی جڑے مسلمان ہو تسی تے ادھے ایک دوجے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، جی سمجھ آئیے کوئی نہ تھی سارے ایک دوجے مسلمان بندے جو دنیا کے ایڈا غصہ کیتی بیٹھے ہو۔ گرامی قدر احباب اپنے آپ کو ٹھنڈیا کرو، اسلام کی اے تصویر کیوں نہیں تواڈے سامنے ہوتی کہ صحابہ نہ منہ وچ بولے نے اس یہودی نال تے نہ ہاتھ نال انہوں کو جاکھیا، صرف اکھ نال گھوریا نے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں منع نہیں ربی، صحابہ میرے رب میں لوگ کسی نال زیادتی کرن تو منع فرمایا، رک جاؤ یا رسول اللہ اس یہودی نے لفظ حدیث میں یا رسول اللہ اس یہودی نے تو انہوں سویر دا رک گیا ہوئے ہم سے بے جاوت رکھیا قیدی بنا لیا ہوئے، سونے ساڈے کو برداشت نہیں ہوگا۔ فرمایا صحابہ انتظار کرو، صحابہ ذرا انتظار کرو، صحابہ انتظار کرنے لگ پئے، صحابہ انتظار کر دے رہے، اگلی سویر ہو گئی، یعنی کہ 8 پیر لگ گئے، 24 گھنٹے لگ گئے، حضور پھر فجر دی نماز پڑھائیے، حضور پھر فجر دی نماز پڑھائیے، حضور جلوہ گر ہوئے، جدو حضور بیٹھے رہے یہودی 24 گھنٹے سرکار دے چہرے وال تکدا رہا ہے، لیکن جدو اگلی سویر ہوئی اٹھ کے حضور دے قدمہ میں جا گئے، عرض کرنے یا رسول اللہ میں اپنی کتاب تورات دے مطالعہ دے دوران پڑھیا سی، اگر نبی سچا ہویا خدا حوصلہ بڑا بڑا ہونا ہے، سرکار میں دیکھئے اتنی لمبی آزمائش بھی آپ بھی پیشانی تے بٹ نہیں آن دیتا، سرکار میں من گیا تسی اللہ دے اصل دے سچے رسول۔ اے دین اے دین تسی کس دین کو لے کے چل پے؟ رب دا نام ہے بھائی حضور دے طریقے نو فالو کرو، سرکار میں نو کلمہ پڑھاؤ، 24 گھنٹے حضور کو بہ جائے یہودی کے مسلمان ہو جانا ہے، 24 سال بھی کافر ساڈے کول رہیا ہے، تے یہ عقیدہ لے کے گیا ہے بھائی انہوں میں چنگا تے ساڈی مسلمانی کیڑے گل نہیں ہے،
24 گھنٹے حضور کو ڈبے تے کلمہ پڑھ جائے ساڈے کول 24 سال رہ کے تے فیصلہ اے کرے با کلمہ میں کوئی پڑھیا ہونی انہاں نالوں میرا کردار والے تے باجی پھر دسو تے صحیح اسی کس کھاتے میں مسلمان ہیں تو ساڈی مسلمانی کس کھاتے تھے حضرات محترم مسلمان بنو پینا عاشق بن گئے ہو مسلمان تے بنو کافرہ بھی بنائی ہوئی کوئی شے بندہ خریدو تسی سارے چاہتے ہو حمد کر لو جپان والے بنائیے صحیح ہونی تو یہ اتنے لکھا ہوئے میڈ ان پاکستان کے اگلے بندے شاکش پہ جاتے ہیں پاکستانیاں بنائیے پتہ نہیں ہے دے بیچ کی ہو پڑھیے مسلمانی تسی حضور عزیز نہیں سنی حضور نے فرمایا من غش فلیس منا جنہا ملاوٹ کرنا ہو میرا امتی نہیں تو پھر اسی کیسے جو بات کرنے ہیں جھوٹی کرنے جو وعدہ کرنے ہیں وہ پورا نہیں کرتے جنہیں طلاق میں افراد لانے ہیں داغ کرنے ہیں سارا کیڑا طریقہ رہے گا دین پہلے دیندار بنو پھر اس نے امپلیمنٹیشن دنیا میں کریں گے پھر اپنے اتنے دین نافذ کر پائے جائے اپنے پنج فرد دے وجود تے دین بنا میں ان عاشقانیاں فوٹواں میں رہا عاشق یہ میں کی داڑھی مبارک کہہ رکھی میرے کسی دی داڑھی شریف نظر نہیں آئی میں عاشقانیاں فوٹواں میں رہا کہ اندازہ لیندہ رہا کہ وہ نمازی ہے میرے اندازے کے مطابق میں کوئی نمازی بھی کوئی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وہ ہوگا نہ عاشق نماز پڑھ دے نہ عاشق داڑھی شریف رکھ دے نہ عاشق حلال دی روٹی کھان دے نہ عاشق سچ بول دے نہ عاشق دھوکھا دین تو بعد آن دے نہ عاشق جھوٹ بولن تو بعد آن دے تے سارے کو بڑے عاشق نہیں پڑھے پھرنے اور پتہ نہ لے پہلے مسلمان تے بنو اور عاشق بنے آئے تو خدا کے بندو تھوڑا ٹھنڈے ہو پہلے دین تے عمل تے کرو پہلے دین تے عمل تے کرو دین تو اندر آیا کہ نہیں آیا تو گھر دین آیا دیر آتی فلمہ میں نئے ناشتہ میں کھڑا موبائل میں کچھ آ رہے تھے جڑے بیٹھے ہو مسیح یہ نہ جناتا کتنی نے تھے گانے کتنے بھرے تو مسیح تے بیٹھے پتہ لگ جائے عاشق کتنے کس باڑی میں تھی کیڑے عشق کی گل کرتے ہو کتنے بیٹھے ہو تسی تے تہاڈا عشق ہے کتنے کیڑے منہ میں اسی حضور دے عشق دا دعویٰ کرتے ہیں سارے جڑے مسجد وچ بیٹھے اسی اندازہ لائیے جڑے اساں کپڑے پائے نے کیا حلال دیاں پیسے پہلے سوچو جڑے اسی روٹی کھا کے آئے ہیں کیا وہ خالص حلال دیاں پیسے ساڈا یہ عالم ہو سکتا ہے اتنے چوک نکل کے کسی بندے لمیاں پا لائیے یہ عاشق رسول نہیں گستاخ رسول جڑا بندہ حمام تے جا کے آتا ہے میری داڑھی شیو کرو اپنے آپ انگل کر کے سوچنا چاہیے یہ عاشقانہ کام نہیں جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے پیا کھڑا ہو کے انہوں سوچنا چاہیے اپنے انگلی کر کے یہ عاشقانہ کام ہے جو بندہ وعدہ کر کے تے مجھے وعدہ خلافی کرتا ہے انہیں پتہ اللہ فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا وعدہ کرنے پورا کری تیرے کو دے بڑے سوال ہونا ہے تو میں آنا 5 منٹ بعد تیرا کام ہو جائے گا تو میرے 5 کا مطلب 5 دن ہوتا ہے تو میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں عاشق رسول ہے بھائی ہر چیز دا کوئی تقاضا ہوتا ہے میں اور کچھ نہیں جانتا میں آنا بھائی عاشقو تھوڑا جا حوصلہ ہی کر لو جنہ حضور سرکار نے سبق دیتا ہے اور کچھ نہیں تھا حوصلہ سے کر لو یہ دین والے لوگ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گواڑ یہودی رہندا سی گواڑ یہودی رہندا سی امام حضرت عمر نے بکری ذبح کی تھی تے فرمایا میرا گواڑی یہودی جے پیڑا حصہ ان دے آ جائے سبحان اللہ امام مالک بن انس نے گواڑی یہودی سی وہ مکان بیچن لگا خریدار آئے تو انہوں نے کہا کتنے دینی انہوں نے کہا 1000 دینار انہوں نے گیس محلے سے ریٹ 500 سے تھندے تے چل رہا ہے 2000 کیوں منگنے اس نے کہا بھئی ریٹ تے یہی ہے 500 دے اٹھے تھلے لیکن 500 میں ایس بندے دے گواڑ ران نہ لینا پیا انہوں نے کہا کی مطلب انہوں نے کہا بھئی پہلا اپنے بچیاں واسطے کپڑے لے ہوگا میرے واسطے بھی لے ہوگا جیڑی شے گھر پکائے ہو دے جو حصہ میں بھی دیتا ہے ایڈا چکا گواڑی کو ان دینا ہے دا 500 بڑے دے ہوگا
بھائیا تھوڑے کردار دسنا ہو تسی کیسے مسلمان ہو؟ میرے علیو میرے دوست آؤ گل مکائی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے جی کوئی سکے اتڑی کوڑا دیوانگی اروڑی سیئے حضرات محترم جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی جھوٹا لے لئیے پشاشیے نا بھائیا مہربانی کرو عشق دا آغاز اپنے آپ کو کرو اے اپنے انگل کر کے سر تو لے کے پیران تائیں ذرا اپنے نفس کو کچھ تو عاشق ہوندہ حق ادا کر لیا میں مجھے اس عاشق تے بھی افسوس ہو گئے جائیں پینٹ پائی ہے توجہ نہیں کی تھی پینٹ پائی ہے انگریزاں نہیں بنی حضرت میں نہیں جانتا پہ پینٹ نہ پاؤ بڑی مرضی ہے اور بلکہ فقہاء نے بھی اکھے پڑھنا نماز بھی ہو جاتی کہ لباس کے انگریزی ہے وہ پینٹ پا کے اندر انگریز بندے نہیں چاہیے کلین شیپ کی تھی تندہ انگریز بندے نہیں چاہیے سمجھ نہیں کوئی میں کہ بھائی اب کلی دا فرق نہ ہوتا تے لگتا تے تو بھی انگریز ہی پہ یا تے محمدی صورت بڑھائی ہوئی تھی آدھی میں محمدی ہاں میں انگریز نہیں تو اقبال پر کیا سی نا اقبال نے کہ وضع پہ تم نصارہ ہو تمکن میں حنور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں ضرور اور یہ جنہیں مسلمان ہیں جنہیں میں دیتے سی باقی پہلے مسلمان دے بڑھو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ زیادتی نہیں کرنی میرے رب نے منع کی سجنوں مسلمان ہوئے جڑا دوجہ نال زیادتی نہ کرے لہذا تو اٹھے نال کوئی زیادتی کر لے اور اس کی اجازت نہیں دیتے کسی بندے کی وہ ساٹھے حضور دی گستاخی کرے برداشت نہیں ہوتا ساٹھے لیکن یہ فیصلہ ساٹھے کھول نہیں ہے بھائی سے بیوی طلاق دے بگی ہے نا تے تیرا مولویہ تو کچھ نہ ہوں گا انہیں کیڑی طلاق ہوئی ہے تے کسے بندے قتل کرن دا فیصلہ کرن دا اختیار ساٹھے کھول تے علم کی تو آگے یہ بھی تے کسے مفتی فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ گستاخی بن دی ہے یا نہیں یا گستاخی کس سزا دی ہے انہیں سزا کی ہے پھر گورنمنٹ نو آنے ہیں بلکہ آپ پولیس نے جڑی ہے ادارے نے نا اپنا جو کچھ ہے اپنا بند کرو کیونکہ ایسی آپ ہی ہوں جاتے ہیں بھائی جی کچھ حوصلہ کرو قانون اپنے ہاتھ سے لینا بند کر دیو بڑی مہربانی جمعے دا بھی ہے جے قانون دے عمل دی کوشش کرو ہاں جی اپنے نظام دے بھروسہ کریا کرو اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ تو اڈے تے اور میرے ترادی ہوئے وما علینا الا البلاغ